کیا چین گلوبل ورلڈ آرڈر چلانے والا مرکز بن گیا ہے یا اب بھی طاقت کا مرکز واشنگٹن ہے؟ عالمی جغرافیائی سیاسی شطرنج کے تختے پر اب زیادہ سے زیادہ راستے کس ملک کی طرف جا رہے ہیں؟ شی جن پنگ اور پیوٹن گہرے دوست ہیں، پھر آخر کیوں ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان گیس معاہدہ نہیں ہو سکا؟ کیا موجودہ عالمی نظام کو پرانے چین، روس، امریکہ کے فریم ورک سے سمجھنا ضروری ہے؟ انڈیا، خلیجی بادشاہتیں، ترکیہ، جنوب مشرقی ایشیا اور گلوبل ساؤتھ کے بہت سے ممالک کس نئے عالمی مرکز کے سامنے وفاداری کا عہد کرنے کو تیار ہو چکے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ 2026 کے پہلے نصف میں دنیا کے دو بڑے رہنماؤں کا بیجنگ کا رخ کرنا عالمی سفارتکاری کی اہم ترین تصویروں میں سے ایک بن گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے چند دنوں کے وقفے سے چین کے دوروں نے اس تاثر کو ایک مضبوط علامتی شکل دی، لیکن اس کے بعد چینی صدر شی جن پنگ کا شمالی کوریا کا دورہ اس تصور کی حدود کو واضح کرتا ہے۔ چین کا عالمی مرکز بن جانا اس بات کا مطلب نہیں کہ دنیا کے تمام ممالک لازماً اسی ایک مرکز کے گرد گھومنے لگے ہیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک ایسے نئے نظام کو قبول کر چکی ہے جسے چین چلا رہا ہے۔ بیجنگ بڑی طاقتوں کے ساتھ آسانی سے مشترکہ مفادات تلاش کر سکتا ہے، جبکہ چھوٹے ممالک کے ساتھ بھی ان کی اپنی ترجیحات اور مختلف نقطہ نظر کو جگہ دے سکتا ہے۔ آج کے دور میں چین کو عالمی نظام کا حکم چلانے والا مرکز سمجھنے کے بجائے ایک ایسے عام چوراہے کے طور پر سمجھنا زیادہ درست ہے جہاں دنیا کے مختلف راستے آ کر ملتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ راستے بیجنگ سے گزرتے ہیں، لیکن ان راستوں کی منزلیں اکثر خود ان ممالک کے فیصلوں سے طے ہوتی ہیں جو ان پر چل رہے ہوتے ہیں۔ چین کی موجودہ عالمی پوزیشن کو سب سے بہتر اس کے امریکہ اور روس کے ساتھ تعلقات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بیجنگ ان دونوں طاقتوں کے درمیان تعلقات میں ایک ناگزیر کردار بن چکا ہے، لیکن وہ اکیلا چین امریکہ مقابلے چین روس شراکت داری یا مجموعی طور پر ان تینوں طاقتوں کے تعلقات کی ڈائریکشن طے نہیں کر سکتا۔ مئی میں امریکی اور روسی رہنماؤں نے بیجنگ کے دوروں کو تقریباً لازمی طور پر اس علامت کے طور پر دیکھا گیا کہ پرانا جغرافیائی سیاسی طاقت کا مثلث الٹ گیا ہے، یعنی چین سب سے اوپر آ گیا ہے اور امریکہ نے اپنا پرانا کردار کھو دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک نمایاں تجزیہ تھائی لینڈ کی چولالونگ کورن یونیورسٹی کے تھیتینان پونگسو دھیرک نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مسلسل بدلتے ہوئے عالمی جغرافیائی سیاسی شطرنج کے تختے پر اب زیادہ سے زیادہ راستے چین کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق بیجنگ کی جغرافیائی سیاسی اہمیت اور اثر و رسوخ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ چین کے پاس اب امریکہ کے مقابلے میں زیادہ جغرافیائی سیاسی پتے موجود ہیں، تاہم اس شطرنج کے تختے کی بدلتی ہوئی کیفیت کسی ایک کھلاڑی کے مرکز میں ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ زیادہ پتے ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کی اصول بھی وہی طے کرے گا۔ بیجنگ کی سفارتی اہمیت اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ چین عالمی سیاست میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، لیکن یہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ اس علامتی مرکزیت کو ایک مکمل سیاسی نظام یا دوسرے ممالک پر سخت کنٹرول میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ مان لینا آسان ہے کہ بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات میں چین اب پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ یعنی سب سے زیادہ اختیار رکھنے والی پوزیشن پر آ چکا ہے، لیکن حقیقت میں موجودہ چین، روس اور امریکہ کا تعلقات کا مثلث زیادہ بہتر طور پر ایک ایسے میدان سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جہاں سب طاقتیں ایک دوسرے کو محدود بھی کر رہی ہیں اور مسلسل مذاکرات اور سودے بازی بھی جاری ہے۔ بیجنگ بڑی طاقتوں کے درمیان رسائی، توجہ اور علامتی اہمیت کو تقسیم کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا ہے، لیکن ان طاقتوں کے اسٹریٹجک فیصلے اب بھی ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔
یہ حقیقت کہ ٹرمپ اور پیوٹن دونوں نے بیجنگ میں چین کے ساتھ سخت مذاکرات کیے اس دعوے کو کمزور کر دیتی ہے کہ وہ چین کے سامنے مکمل طور پر جھک چکے ہیں یا چین کے اسٹریٹجک ماتحت بن گئے ہیں۔ عالمی سفارتکاری میں بیجنگ کے مرکزی کردار کی ایک مضبوط اندرونی یعنی ملکی وجہ بھی ہے۔ کووڈ 19 کی وبا کے بعد شی جن پنگ نے بیرون ملک دورے کم کر دیے ہیں۔ 2027 میں ہونے والی کمیونسٹ پارٹی کی 21ویں کانگریس کی تیاریوں اور فوج کی اعلیٰ قیادت میں تبدیلیوں کے دوران ان کے لیے یہ سیاسی طور پر فائدہ مند ہے کہ وہ اپنی توجہ اندرون ملک رہتے ہوئے سفارتکاری پر مرکوز رکھیں۔ اس سے انہیں بڑے سفارتی دوروں کے ماحول اور طریقہ کار پر زیادہ کنٹرول حاصل رہتا ہے، جبکہ یہ تاثر بھی قائم ہوتا ہے کہ غیر ملکی رہنما اپنی مرضی سے بیجنگ آ رہے ہیں۔ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ایک ایسے محتاط انداز میں ترتیب دی گئی سفارتی نمائش میں تبدیل کیا جا رہا ہے جو ایک طرف دنیا کے سامنے چین کی ساکھ کو مضبوط کرتی ہے اور دوسری طرف ملک کے اندر سیاسی استحکام اور لیڈرشپ کو مضبوط بناتی ہے۔ یہاں تک کہ حکومت کے قریب سمجھے جانے والے چینی ماہرین نے بھی شی جن پنگ اور ٹرمپ کے درمیان مذاکرات کو بہت سے بیرونی تجزیہ کاروں کے مقابلے میں زیادہ محتاط انداز میں بیان کیا۔ سرکاری تھنک ٹینک چائنا انسٹیٹیوٹس آف کنٹمپریری انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات اسٹریٹجک تعطل کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، نہ کہ یہ کہ چین نے مکمل فتح حاصل کر لیا۔ رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ امریکہ اور چین کے درمیان گہری معاشی باہمی وابستگی موجود ہے جو ایک دوسرے کی تکمیل، باہمی تعاون اور دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تعلقات اس خطرے سے بھی دوچار ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق دباؤ ڈال کر یا رکاوٹ پیدا کر کے اس توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس طاقت کی تکون میں چین اور روس کے تعلقات کو بھی زیادہ گہرائی اور توازن کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مغربی ماہرین اکثر اس تعلق کو صرف ماسکو کے بیجنگ پر انحصار تک محدود کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ روسی ماہرین اسے تقریباً ایک مکمل مغرب مخالف اتحاد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دونوں تصورات حقیقت کو حد سے زیادہ سادہ بنا دیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ چین اور روس کی شراکت داری میں معاشی لحاظ سے عدم توازن بڑھ رہا ہے، یعنی چین مارکیٹ کے حجم، سرمایہ، صنعتی طاقت اور مذاکراتی قوت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن اس عدم توازن کا یہ مطلب نہیں کہ روس چین کا ایسا چھوٹا شراکت دار بن گیا ہے جو بیجنگ کی حکمت عملی کی پیروی کرتا رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے کردار ایک دوسرے کے لیے کس طرح تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ چین معاشی طور پر زیادہ طاقتور ہے، لیکن روس کے ساتھ تعاون چین کے اسٹریٹجک استحکام کو مضبوط بناتا ہے۔ روس چین کو خشکی کے راستے، توانائی اور قدرتی وسائل کا ذریعہ، یوریشیا میں گہری یعنی جغرافیائی تحفظ، آرکٹک خطے میں موجودگی اور اقوام متحدہ میں سفارتی حمایت فراہم کرتا ہے۔ ایسے کسی بڑے بحران کی صورت میں جب مغربی ممالک چین کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کریں گے، امکان ہے کہ روس ان کوششوں کا حصہ بننے سے انکار کرے گا۔ چین اور روس کی شراکت داری کو صرف جی ڈی پی، تجارتی حجم یا سرمایہ کاری کے اعداد و شمار سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ اس تعلق کی اصل طاقت اس بات میں ہے کہ طویل عرصے تک مغربی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے دونوں ممالک کے کردار ایک دوسرے کے لیے کس حد تک ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ منطق خاص طور پر اس وقت اہم ہوگی جب تائیوان کے معاملے پر کوئی بحران پیدا ہو۔ چین کے لیے روس کی اہمیت غالباً براہ راست فوجی مدد کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگی، لیکن ماسکو ممکن ہے کہ چین کے خلاف مغربی پابندیوں میں شامل ہونے سے انکار کرتے، توانائی، خام مال، نقل و حمل اور سفارتی رابطوں کے راستے کھلے رکھے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی توجہ یوریشیائی خطے پر مرکوز رکھے۔ اس طرح روس مؤثر طور پر چین کو طاقت کا ایک اسٹریٹجک ذخیرہ فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم باہمی مفاد کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ممالک خود بخود ہر معاملے میں ایک ہی ڈائریکشن اختیار کر لیں گے۔ چین اور روس کی شراکت داری اب بھی سخت مذاکرات اور اپنے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کا میدان ہے۔ ابھی تک زیر التوا پاور آف سائبیریا 2 گیس پائپ لائن کی پیچیدہ تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ سیاسی قربت تجارتی حقیقتوں کو ختم نہیں کر سکتی۔
یہ حقیقت کہ پیوٹن کے دورہ چین کے دوران گیس معاہدہ حتمی شکل اختیار نہ کر سکا، اسے نہ تو ماسکو کی کمزوری کا ثبوت سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بیجنگ کی صلاحیت کا کہ وہ اپنی شرائط دوسروں پر مسلط کر سکتا ہے۔ چین اور روس کے درمیان اعتماد کی بلند سطح کے باوجود اتنے بڑے تجارتی معاہدے کا نتیجہ ہمیشہ روایتی عوامل پر منحصر ہوتا ہے، جن میں قیمت، تکمیل کا وقت، راستے، پابندیوں کے خطرات اور طویل مدتی فائدے شامل ہیں۔ یہاں تک کہ روس کے وہ زیادہ سخت گیر تجزیہ کار بھی جو چین کے ساتھ فوری طور پر ایک فوجی اتحاد بننے کی پیش گوئیاں کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات اب بھی مذاکرات اور سودے بازی کے مرحلے میں ہیں۔ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ چینی کمپنیاں پابندیوں کے خطرات کو احتیاط سے جانچ رہی ہیں۔ ان روسی حلقوں کی یہ شکایت کہ چین اب بھی بڑا شراکت دار بنا ہوا ہے جبکہ اپنی ذمہ داریوں کو کم سے کم رکھتا ہے، اس تصور کو کمزور کر دیتی ہیں کہ چین اور روس ایک مکمل اور متحد اتحاد تشکیل دے چکے ہیں۔ زیادہ متوازن روسی تجزیے کے مطابق چین ایک ایسی طاقت کے طور پر کام کر رہا ہے جو دنیا پر اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا، کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ اپنی صنعتی صلاحیت اور بحرانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس تحقیق میں جس میں چین کی نیو گریٹ وال پر توجہ دی گئی، بتایا گیا کہ چین ایک اسٹریٹجک محاذ، ذخائر، شہری دفاع اور مضبوط سپلائی سسٹم قائم کر رہا ہے تاکہ پابندیوں، ناکہ بندی اور بڑے فوجی اور سیاسی بحرانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ موجودہ عالمی سسٹم کو پرانے چین، روس، امریکہ کے فریم ورک سے سمجھنا صرف ایک ابتدائی نقطہ آغاز کے طور پر مفید ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تینوں طاقتیں ایک بار پھر ایک بڑے اسٹریٹجک کھیل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کردار بن چکی ہیں۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عالمی اصل و رسوخ میں تبدیلی کو سادہ طور پر واشنگٹن سے بیجنگ کو طاقت کی کرسی منتقل ہونے کے طور پر سمجھ لیا جائے۔ روس کے امریکہ اور مغرب کے ساتھ تعلقات اپنی الگ منطق کے مطابق تبدیل ہو رہے ہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی کا تعلق یوکرین، پابندیوں، یورپی سلامتی، ایٹمی خطرات، دفاعی سسٹم اور امریکہ اور یورپی یونین کے اندرونی حالات سے۔ چین کو اس کشیدگی سے کچھ فائدے ضرور مل سکتے ہیں لیکن وہ اس کے عمل کو کنٹرول نہیں کرتا۔ اسی طرح ماسکو بھی چین کے منصوبوں میں صرف ایک مہرہ نہیں ہے، روس کے اپنے مفادات ہیں اور مغرب کے ساتھ اس کے اپنے تنازعات ہیں۔ اس کے پاس یہ وجہ بھی موجود ہے کہ وہ مکمل طور پر چین کے دائرہ اثر میں شامل ہونے سے گریز کرے۔ اس لیے امریکہ کے خلاف چین اور روس کے کسی باقاعدہ اتحاد کا تصور زیادہ تر ایک خواہش پر مبنی خیال ہے، حقیقت پسندانہ منظر نامہ نہیں۔ ایسا اتحاد بیجنگ کے مفاد میں بھی نہیں، کیونکہ اس سے اس کا سب سے بڑا فائدہ کمزور ہو جائے گا، یعنی یہ صلاحیت کہ وہ ایک ہی وقت میں روس، امریکہ، یورپ اور گلوبل ساؤتھ کے ممالک سے تعلقات برقرار رکھ سکے۔ ماسکو کے لیے بھی شاید ایسا اتحاد ضروری نہیں، کیونکہ جتنا زیادہ سخت مغرب مخالف اتحاد بنے گا اتنا ہی خطرہ بڑھے گا کہ مغربی دباؤ کا مقابلہ کرتے کرتے روس چین پر زیادہ انحصار کرنے لگے۔ دونوں ممالک کے لیے زیادہ منطقی راستہ یہ ہے کہ وہ کسی رسمی اتحاد کے بجائے اپنی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی پالیسی اختیار کریں۔ جدید عالمی نظام صرف تین طاقتوں یعنی چین، روس اور امریکہ کے کسی ایک تکون تک محدود نہیں ہے۔ انڈیا، خلیجی ریاستیں یا بادشاہتیں، ترکیہ، جنوب مشرقی ایشیا اور گلوبل ساؤتھ کے بہت سے ممالک کسی نئے عالمی مرکز کے سامنے وفاداری کا عہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے اس کا نام ملٹی پولر دنیا ہی کیوں نہ ہو۔ ان ممالک کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی عمل پیدا کریں، مختلف طاقتوں کے مراکز کے ساتھ تعلقات رکھیں اور ایک انحصار کو ختم کر کے کسی دوسرے انحصار میں گرفتار نہ ہوں۔ اس لیے چین اور روس کا ایسا خصوصی اتحاد جو عالمی غلبے کا ارادہ رکھتا ہو، دراصل ماسکو اور بیجنگ دونوں کے لیے اپنی سفارتی گنجائش کو محدود کر سکتا ہے۔ چین کی بظاہر مرکزی حیثیت کو اکثر مبالغہ آمیز انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ حالیہ ایک مضمون میں لکھا گیا کہ ایک نئی سفارتی کشش پیدا ہو رہی ہے اور اس کا مرکز تیزی سے بیجنگ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اس سازگار تشریح میں بھی چین کو ضروری نہیں کہ امریکہ کے متبادل کے طور پر پیش کیا جائے۔
بلکہ اسے ایک ایسے مرکزی رابطے کے مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو مختلف طاقتوں، معیشتوں اور خطوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں چین زیادہ تر ایک ایسے مرکز اتصال یعنی ہب کی حیثیت رکھتا ہے جہاں مختلف مفادات آ کر ملتے ہیں، نہ کہ ایک ایسا نیا عالمی مرکز جہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہو۔ یہ نقطہ نظر 2026 کے پہلے نصف میں شی جن پنگ کے گرد ہونے والی سفارتی سرگرمیوں کو صحیح معنی دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ شی جن پنگ ایسے لیڈرز کی میزبانی کر رہے تھے جو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہوں، بلکہ بیجنگ ایک ایسے مقام کے طور پر سامنے آیا جہاں خود مختار ممالک اپنے مفادات کے لیے راستے تلاش کر رہے تھے۔ یعنی لیڈر محدود معاہدے حاصل کرنے اور بڑھتی ہوئی تقسیم کا شکار عالمی نظام میں اختلافات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنگلہ دیشی ماہر سیاست شہاب انعام خان نے چینی سفارتکاری کی اس حکمت عملی کو بیان کرنے کے لیے اختیارات برقرار رکھنے کی حکمت عملی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ان کے مطابق بیجنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے کیونکہ وہ کسی ایک کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ نہیں ہے۔ لیکن چین صرف مختلف سفارتی راستے کھلے ہی نہیں رکھتا بلکہ جان بوجھ کر دنیا کو یہ دکھاتا بھی ہے کہ وہ سب کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس کثیر الجہتی سفارتکاری کو نمایاں کر کے بیجنگ اپنی مذاکراتی طاقت بڑھاتا ہے اور خود کو ایک اہم عالمی سفارتی شراکت دار کے طور پر مضبوط کرتا ہے۔ چین کی طاقت اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ اس نے خود کو دوسرے ممالک کے فیصلوں، مذاکرات اور بحرانوں سے نمٹنے کے عمل میں ایک ضروری کردار بنا لیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس نے بیجنگ کو غیر معمولی عالمی رسائی دی ہے۔ چین اب ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جسے کوئی بڑی ریاست یا ادارہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چین عالمی بالادستی حاصل کر چکا ہے، اور نہ ہی چین کی مرکزی حیثیت نے کسی نئے آسمانی سلطنت کے قیام کو جنم دیا ہے۔ دنیا کو چین کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن ابھی دنیا چین کے گرد نہیں گھوم رہی۔ اس عالمی تبدیلیوں سے متعلق اور بین الاقوامی سیاسیات اور نئے ایمرجنگ ہوتے گلوبل آرڈر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ میں اپنا تبصرہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔